بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، پروگرام 30 منٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن فریدی صاحب، اور آج ہم جائزہ لیں گے آج کے اخبارات میں شائع ہونے والی قابل ذکر خبروں کا، اور اس کے بعد جائزہ لیں گے کہ گزشتہ شب کمشنر ڈیرہ غازی خان RPO ڈیرہ غازی خان نے لیا کا دورہ کیا، اور اس دورے میں ان کی کیا مصروفیت رہی، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے عبد الرحمن فریدی صاحب۔ تو فریدی صاحب، آج کی کیا خبر ہے؟ آج کی جو روزنامہ خبریں نے جو خبر شائع کی ہے وہ ایرانی شہر سراوان میں 9 پاکستانی مزدور قتل اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں سمجھتا ہوں ملک صاحب، یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے جو ہے نا اس جو گزشتہ جو ایران اور پاکستان کی صورتحال ہوئی تھی جی، یہ میں سمجھتا ہوں اسی کا کوئی جو ہے نا سلسلہ ہے۔ ہمارے دونوں ملکوں میں جو دوستی کی راہ پھر سے جو شروع ہوئی تھی جی، اس کو پھر بریک کرنے کے لیے یہ کوئی پھر دوبارہ جو ہے نا ایسا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ بہرحال اس میں یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں آپ کہ یہ افسوسناک واقعہ میں جو پاکستانی شہید اور جاں بحق ہوئے ہیں، یہ ان پاکستانیوں کا تعلق کن علاقوں سے تھا؟ اور ان پاکستانیوں کا جو تعلق تھا نا ملک صاحب، وہ ہمارے جنوبی پنجاب سے ہے۔ جی، جو ہمارا جو شہر ہے یہاں جنوبی پنجاب کا ملتان کے ساتھ، جی، وہاں کا یہ لودھرا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندھوناک واقعہ جو ہے یہ وہاں مزدوری کرنے گئے ہوئے تھے، ڈیلی ویجز ملازمین تھے۔ کوئی جو ہے نا رنگ کا کام کرتا تھا، کوئی پلمبری کا کام کرتا تھا، یہ ڈیلی ویجر تھے، وہاں مزدور پیشہ لوگ تھے۔ یہ صرف اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو، بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے یہ دیار غیر میں موجود تھے۔ تو یہ ایسے واقعات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دہشت گردی بھی بیسیکلی تو دہشت گردی ہے، دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگ ہے۔ جی، اور یہ پلاننگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان ملک ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی راہیں جو ہے وہ بڑھائے اور ان کے تعلقات مضبوط ہوں، تو میں یہ تو اسی تناظر میں ہے یہ سارا۔ عبد الرحمن فریدی صاحب، اس واقعے پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ہاں جی، اور خاص طور پہ آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ غریب لوگ تھے، مزدور پیشہ لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے اور مسافر تھے۔ مسافر کا تو بڑا مقام ہے، اس کا بڑا رتبہ ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہمارا ہے نا ایران کا جو سرحدی علاقہ ہے جی، اس کے ساتھ ہی ملکہ علاقے میں انتشار یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، میں آپ سے نا ہمارے پاکستان اس میں ظاہر ہے ہمارے سفارت خانے دونوں ملکوں کے درمیان جو سفارتی تعلقات میں تھوڑی سی کشیدگی آئی تھی وہ معمول پہ آ گئے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے نے بھی اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ نہ صرف یہ ایران سے ہمارے پاس یہ ایک افسوسناک خبر آئی ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً اسی بیلٹ کے جو لوگ ہیں، جنوبی بیلٹ، پنجاب کی بیلٹ ہے، سرائکی بیلٹ ہے، یہ بلوچستان سے بھی ایسی خبریں آتی ہیں، KP کے اور یہ جو ہمارے ناردرن کے ایریاز ہیں ان سے بھی ایسی خبریں آتی ہیں۔ پچھلے دنوں توسا اور ڈیرہ غازی خان کے کچھ نوجوان جو ہیں حجام تھے، ان کی بھی ڈیڈ باڈیز ہمیں اسی صورت میں، یہ غریب جو ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، جو اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اپنے گھر کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے، اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیمی اور جو ان کی ضروریات زندگی جو ہے ان کو اسے پورا کرنے کے لیے یہ اپنے مسافر گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، صرف کبھی ہمارے بچے جو ہے وہ کوئی سوکھ کی روٹی کھا سکیں۔ اگر ان کے پاس، ہمارے پاس روزگار کے مواقع یہی میسر ہوتے
تو ہمیں یہ جو لاشیں ہیں، جو میتیں ہمیں واپس آ رہی ہیں، ان سے ہم بچ نہ جاتے ہیں۔ فرید ملک صاحب یہ یہ کتنا بڑا دکھ کی بات ہے۔ میرا اس وقت دل جو ہے بڑا غمزدہ ہے۔ ملک صاحب یہ تو پھر آپ نے پھر وہی باتیں شروع کر دی ہے نا، جو ہم روزانہ بیٹھ کے یہی باتیں کرتے ہیں کہ بھی ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، اور ہمارے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں، جو جن کے پاس حکومت کی باغ دھوڑ ہوتی ہے، جن کے پاس ہمارے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، جن کے پاس ہمارے اندرون ملک کی جو صورتحال ہے، وسائل ہے، وہ اختیار ہوتے ہیں، یہ تو پھر انہی کی باتیں آپ کرتے ہیں، پھر ہم پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہماری جو ہے نا باتیں جو ہے نا وہ کسی کو پھر پسند آتی ہے نہیں آتی۔ ہم بات تو صرف اپنے لوگوں کی کرتے ہیں نا، اپنے ملک کی کرتے ہیں، اپنے خطے کی بات کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں حکمرانوں سے، ہم یہ چاہتے ہیں پالیسی میکر سے، ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے کرتا دھرتا ہے ان سے، کہ ہمیں یہاں وسائل مہیا کیے جائیں۔ کون سے وسائل مہیا کیے جائیں؟ وہ وسائل مہیا کیے جائیں جس سے ہماری زندگی آسانی سے گزر سکے، روزگار کے مواقع، ہمارے بچوں کے جو ہے تعلیم بہتر ہو سکے، ہمارے بچوں کے جو صحت کے اخراجات ہیں وہ مینٹین ہو سکیں، تعلیم کے اخراجات مینٹین ہو سکے، ہمارے بچوں کے سفر کے اخراجات مینٹین ہو سکے، اور ہم گھر میں سکون سے روزی روٹی علاج معالجہ میسر آ سکے۔ اچھا، آج کے تمام اخبارات میں مسلم لیگ کی طرف سے ان کی جو منشور ہے وہ بھی شائع ہوا ہے۔ تو منشور کے مسلم لیگ نے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے منشور پورے صفحے کے آج انہوں نے اخبار شائع کیے ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں جناب کہ معیشت کی بحالی کا جامع منصوبہ، کم آمدنی والے گھرانوں کو آسان شرائط پر سولر بجلی کی فراہمی، سستی بجلی، سستی گیس، مہنگائی سے نجات، 5 شہروں میں خصوصی انفارمیشن ٹیکنالوجی پارکس کا قیام، خواتین کے لیے نئے معاشی امکانات، ہر ضلع میں نادرا پاسپورٹ آفس کا قیام، نوجوانوں کے لیے آئی ٹی انقلاب، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک نئے شہر سمیت اہم مراد، موسمیاتی خطرات سے محفوظ پاکستان، دفاع پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانا، تعلیمی نصاب کو روزگار کے مواقعوں سے ہم آہنگ کرنے کا فیصلہ، خود مختار خارجہ پالیسی کے ذریعے تنازعات کا حل اور امن دوستی سے معاشی ترقی، آبادی اور وسائل میں توازن، تولیدی صحت کے اقدامات، ترقی خوشحالی کے لیے جدید انفراسٹرکچر، آئینی قانونی عدالتی اور انتظامی اصلاحات، جدید زراعت سے کسان کی خوشحالی، ہر پاکستانی کے لیے صحت کی جدید سہولیات، محفوظ آبی مستقبل، سب کا پاکستان، اتحاد اور تنوع۔ میں صاحب یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا منشور دیا ہے جی، اور منشور دینے والے کون ہیں؟ جو 4 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں جی، 5ویں مرتبہ بننے کے لیے وہ جا رہے ہیں، چوتھی مرتبہ 3 مرتبہ تو وہ رہ چکی ہے نا، چوتھی مرتبہ کے لیے وہ یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ جی، اچھا، کوششیں کرنے کے ساتھ انہوں نے اب اپنا منشور بھی دے دیا۔ ہاں جی، بھئی پہلی 4 حکومتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں یہاں اس ملک میں، اس کی بات تو کریں نا جی، کہ بھی ان 4 حکومتیں جو آپ نے یہاں کی ہیں اس میں پاکستان کو کیا دیا ہے؟ اس میں کیا دیا؟ اس میں حکومت کی ہے، اس میں ان کے تو مطابق موٹر ویز دیے، بڑے بڑے منصوبے دیے ہیں، مگر ظاہر ہے یہ جو انہوں نے منشور اناؤنس کیا ہے، ملک صاحب موٹر وے، ہم اسی منشور پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، اسی منشور کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا کہ یہ سب کچھ نہیں دیے، یہ ان میدانوں میں ابھی کام کرنے کی گنجائش نہیں۔ دیکھیں نا، ہم ایٹمی ملک ہیں نا جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مسلم ایٹمی ملک ہم ہیں، پاکستان واحد مسلم ایٹمی ملک ہے، اور جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور بجلی اگر ہے تو بہت مہنگی ہے۔ دیکھیں نا، وہ ایٹمی ملک ہے، ظاہر ہے اس میں کیسی پالیسی ہے؟ میری تو سمجھ سے بالا تر پالیسی ہے۔ بہت سارے، چلو آپ جو ایٹمی قوت ہمارے پاس ہے آپ اسے دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، ہم نہیں چاہتے کہ بھی کریں، لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے تو استعمال کریں۔ پاکستان ایٹمی بجلی گھر بنا لیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام دنیا کے لیے نہیں ہے، پاکستان کا ایٹمی کا پروگرام پاکستان کے دفاع کے لیے ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے ہے، اور پاکستان کا پورا امن ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ہمارے بہت سارے پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ملک صاحب، اب اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ بجلی کی نایابی نہیں ہے، اس میں بجلی کی سپلائی میں کرپشن کا معاملہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں اور آپ، ہر بندہ بجلی کا بل دیتا ہے، بجلی کے محکمہ میں جو ملازم ہیں وہ کتنا بل دیتے ہیں؟ کوئی نہیں دیتا۔
ان کو اب یہ دیکھیں نا، ان کو بجلی فری ہے. اب یہ دیکھیں کہ بجلی جو ہے وہ کتنا بل پے کرتے ہیں بجلی والے. اس کے بعد بجلی کی سپلائی کے دوران جو چوری ہوتی ہے، اب اس چوری کا کیا تدارک ہے؟ ملک صاحب چوری کو چھوڑے آپ، ہر چیز وہ تو ہماری جو ہے نا نس نس میں جو ہے نا کرپشن بس چکی ہے، وہ نہیں نکل رہی. اب کرپشن اچھا، اب جو میاں صاحب نے جو کہا ہے کم آمدنی والے گھرانوں کو آسان شرائط پر سولر بجلی کی فراہمی. جی اچھا، بھی سولر سسٹم آپ باہر سے سولر پلیٹیں منگوائیں گے، جی باہر سے جب منگوائیں گے تو زر مبادلہ لگے گا. جو سسٹم جو معدنیات ہمارے ملک میں موجود ہے، کوئلہ موجود ہے نا، کوئلہ موجود ہے ہمارے پاس. اچھا، پن بجلی ہوا موجود ہے نا ہوا یہاں. موجود ہے، بالکل اچھا، موجود. اور ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ہوا ہر وقت چلتی رہتی ہے تیزم تیز. جی بالکل، دنیا میں پن بجلی اور جو اچھا، پھر ہوا سے نہری نظام ہمارے پاس بڑا نہری نظام ہے، بالکل ہے. تو وہ سسٹم کیوں نہیں لگاتے یہ ہمارے کبھی وہ غیر ممالک سے سولر پلیٹیں منگوائیں گے. جی ہماری جو معیشت پہلے بیڑا گھر کا معیشت کا، پھر ڈالر سے خریداری کریں گے ہم. مجھے ڈالر موجود نہیں ہے. جی جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ وسائل استعمال نہیں کرنے ہم نے. یہ کیسا منشور ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کی بات مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ اس تک پہنچی ہوگی، اور آپ کے اس مشورے کو انہوں نے امید ہے اس پہ غور بھی کریں گے کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے بیچ میں ذرائع اپنے موجود ہے. ملک صاحب کوئلے کی سب سے بڑے ذخائر جہاں موجود ہے. سب سے سستی جو بجلی وہ تو پانی سے پیدا ہوتی ہے. نہری نظام ہمارا سب سے بڑا نظام موجود ہے، ہمارے پاس ڈیم موجود ہے، ڈیم بنائے جا سکتے ہیں. ایک ڈیم تو ہم پچھلے 50 برسوں سے بنا رہے ہیں، اس کو پائے تکمیل تک ہم خود ہی اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے. اگر یہ ہم بجلی کا اور بجلی پیدا کرنے اور بجلی جو پیدا شدہ ہے اس میں جو پائی جانے والی کرپشن اور لوٹ مار ہے، اس کو ہم ختم ملک صاحب جو ہمارے جدہ دریا سندھ کے اوپر راستوں کے لیے بیراج بنے ہوئے ہیں، جی تو ان بیراجوں پر اگر ٹربائن سسٹم لگا دیا جائے چھوٹا چھوٹا، وہ اس علاقے کے لیے بجلی سفیشینٹ پیدا کر سکتے. ظاہر نہیں سکے گا. کیا لاگت ہے؟ انجینئر جو ہے اس سوال کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. اگر یہ گنجائش، اگر ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے، ہم مصنوعی ڈیم بنا سکتے ہیں، اور تاکہ اس ضلع اس علاقے کے لیے، اگر ہم فرض کر لیا ہے، اب لیا میں آپ کے سامنے یہاں سولر پروجیکٹ چبارہ میں لگا ہوا ہے 100 میگا واٹ کا، وہ بجلی دے رہا ہے. لیا میں شوگر مل جو ہے وہ بجلی پیدا کرتی ہے. اب یہ 2 پروجیکٹ ہیں لیا سے پروڈیوس کر رہے ہیں بجلی. اسی طرح ہم اور بھی پروجیکٹ ہے اس طرح پر لگا سکتے ہیں، ان سے بجلی ہم لے سکتے ہیں. تو اسی طرح اور بہت سارے جو ذرائع ہیں روزگار کے. اچھا، ہمارے میاں صاحب نے کہا جی ہر ضلع میں نادرا اور پاسپورٹ آفس کا کیا، وہ تو پہلے بھی موجود ہے. اور بنائیں گے نا. اگر ایک دفتر موجود ہے تو اس کے ساتھ اور بنائیں گے، 2 دفتر بنا دیں گے. ہاں جی. یا دیکھیں اب کتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، ان لائنوں کو کم کرنے کے لیے ایک اور دفتر جب آ جائے گا تو پھر لوگوں کو سہولت آئے گی. اچھا، سمندر پار پاکستانیوں کے لیے نئے شہر آباد کریں گے. یہ شہر تو جیسا گوادر ہے، پرانے شہروں کو آپ اگر بہتر کر لیں جی تو وہ ہوتے نہیں. نئے شہر آباد کرنے جا رہے ہیں ہم. نئے شہر جب آباد ہوں گے پرانے آٹومیٹک بہتر ہو جائیں گے. کیسے بہتر؟ ختم ہو جائیں گے وہ. ان کو دیکھا دیکھی یہ بہتری آ جائے گی. کیسے؟ مثلا یہ اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا کپڑے پہنتے ہیں، نئی کوئی گھر بناتے ہیں، تو دیکھنے والوں کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ابھی ایسا گھر، بلڈنگ ایسی ہونی چاہیے. ویسے بلڈنگ کی بات آپ نے کی ہے جی، تو گزشتہ روز جو ہے یہاں کمشنر ڈی جی خان نے یہاں وزٹ کیا ہے. جی بالکل کیا ہے، بلکہ بہت دیر تک انہوں نے انتظار کرایا اور اس کے بعد انہوں نے وزٹ کیا. وہاں وزٹ کیا، اور وزٹ پتہ ہے وزٹ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ وزٹ کرنے آئے تھے جو وہ میاں صاحب کے پچھلے دور سے ریویمپنگ کا ایک سسٹم شروع ہوا تھا. آپ کو یاد ہے ڈی ایچ کیو اور تمام ہسپتالوں میں ریویمپنگ کا ایک پروجیکٹ آیا تھا کہ بھی پرانی بلڈنگ کو وہ یہاں تزئین و آرائش کے لیے جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ آیا تھا ریویمپنگ کے نام سے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے میاں شہباز شریف، انہوں نے لیا کا وزٹ بھی کیا تھا. تو اس وقت ہم نے ایک سوال بھی کیا تھا. سوال یہ کیا تھا کہ جتنے پیسوں سے آپ ریویمپنگ ڈی ایچ کیو کی کر رہے ہیں
اتنے پیسوں سے تو نیا ہسپتال کھڑا ہو جاتا. ایسے تو پھر انہوں نے جواب جو دیا تھا ہمیں وہ یہ دیا تھا کہ بھی والدین بوڑھے ہو جائے انہیں باہر پھینک دیں. بھی پرانی بلڈنگ جو ہو گئی ہے بھی پرانی بلڈنگ کو ٹھیک کرو. یہ ہم نہیں کہتے نہ کرو, لیکن جتنا سرمایہ اس کے اوپر لگاتے ہیں. اب ریویمپنگ سی سی یو وارڈ کی ریویمپنگ ہوئی ہے جی, پتہ کتنے پیسے لگے ہیں اس کے اوپر؟ کتنے لگے ہیں ملک صاحب؟ 1,13,00,000. فرید صاحب 1,13,00,000 روپے میں سمجھتا ہوں کہ کسی قومی پروجیکٹ کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ یہ نہیں, کیا نئی بلڈنگ بن گئی ہے وہاں؟ نہیں, انہوں نے اسی کو اکھاڑ کے ٹھیک کر دیا ہوگا. پہلے کیا کی ہے؟ نئی ٹائلیں لگا دی ہوں گی, کوئی پائپ نئے ڈال دیے ہوں گے, کوئی تاریں تبدیل کر لی ہوں گی. یہ سارے 1,13,00,000 روپیہ آپ دیواروں پر لگا رہے ہیں, مریضوں کی دوائی دینے کے لیے وہاں پیسے نہیں ہے. ایسے نہیں, کوئی یقینی طور پہ کمشنر صاحب نے اتنا دور دراز کا سفر کیا ہوگا. وہ اس بلڈنگ کا فیتا کاٹنے آئے تھے. تو یہ بتائیں کہ بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مریضوں کی جو ویلفیئر ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں ان کی علاج معالجے, یہ بڑا سی سی یو وارڈ بڑا اہم وارڈ ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہے کہ 319 لوگ جو ہے, کم از کم 319 لوگ دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر جہاں بات ہو انتقال کر چکے ہیں. ہاں جی. اب اس کیجویلٹیز کی جو ریشو ہے اس کو کم کرنے کے لیے آج کل تو جدید طریقہ علاج آ چکا, مشین بھی آ چکی, جس ٹیکنالوجی آ چکی. دیکھیں نا, جس شہر میں کوئی بڑا افسر آتا ہے جی, کوئی بڑا ہائی افس آتا ہے تو اس علاقے کے سدھار کے لیے آتا ہے نا. جی, ایسے اگر ہمارے کمشنر صاحب اتنے ہی ہمارے لیے درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں بھی ڈاکٹر ناصر محمود صاحب جی, انہوں نے پوچھا کہ سی سی یو وارڈ میں پچھلے دنوں جو یہاں واقعہ ہوا اس کا کیا بنا؟ اچھا, یہ میں آپ سے, ہاں یہ مجھے آپ نے بہت اچھا ایک نقطہ یاد دلایا. سی سی یو وارڈ کا فیتا تو کاٹ رہے ہیں وہ. اچھا, یہ اس واقعہ کا نہیں پوچھ رہے. اچھا, کمشنر صاحب کے دورے کے حوالے سے جو رپورٹس آئی ہوں گی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, ان میں لازمی طور پر یہ ذکر ہوا ہوگا, وہ کوئی آپ نے دیکھی ہے؟ کوئی میں نے تو اینک لگا وہ دیکھتا رہا ہوں, ایک ایک لفظ دیکھتا رہا ہوں جی, کہ بھی اس بریفنگ کے دوران سی او ہیلتھ نے بھی بریفنگ دی, وہاں ایم ایس بھی موجود تھے, سی سی یو وارڈ کے تمام ڈاکٹرز بھی موجود تھے, ڈپٹی کمشنر بھی وہاں موجود تھے, ڈی پی او موجود تھے, آر پی او موجود تھے, ہمارے دیگر جو عمائدین ہیں وہ سارے وہاں موجود تھے. وہ فیتا تو کاٹنے کے لیے فوٹو سیشن تو ہوتا رہا, وہ مختلف وارڈ کو پھرتے رہے, پھر وہ چلڈرن وارڈ میں بھی چلے گئے. یہ کسی نے اس بریفنگ میں نہ کمشنر صاحب نے سوال کیا, نہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے بتایا, نہ سی او ہیلتھ نے بتایا, نہ ایم ایس نے بتایا کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں سے گزشتہ کئی مہینوں سے انجیکشن بھی چوری ہوتے رہے ہیں اور جعلی انجیکشن بھی یہاں پانے والے آتے رہے ہیں میڈیکل سٹور سے. اس واقعے کے بارے میں کسی نے کوئی اس واقعے کے بارے میں ضرور پوچھا ہوگا. میں آپ سے میں قطعی دیکھیں, آپ نے نہیں دیکھا, وہ آپ نے دیکھا ہے, نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا, وہ بھول گئے. تو پھر کہاں وہ بھول گئے ہوں گے. یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کو ہم نظر انداز کر دیں. یا کمشنر صاحب, ایک تو کمشنر صاحب ہے, پھر ڈاکٹر کمشنر ہیں, تو وہ اس معاملے کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. انہوں نے ضرور پوچھا ہوگا. تو ہمیں اس بات پہ پوری شرح صدر ہونی چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارے کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے لازمی طور پر یہ سوال پوچھا ہوگا. بلکہ وہ ملک صاحب, آر پی او ڈی جی خان جی, سجاد حسین صاحب وہ بھی اس دورے میں کمشنر صاحب کے ساتھ تھے. پھر انہوں نے تھانہ سٹی لیا کا بھی دورہ کیا ہے جی, اور جب تھانہ سٹی لیا کا فرنٹ ڈیسک انہوں نے دیکھا ہوگا, باقی چیزیں دیکھی ہوں گی. فرنٹ ڈیسک پر وہ ایف آئی آر بھی تو درج ہے نا, جو لڑکا سی سی یو وارڈ کا گرفتار ہوا تھا جی. اس کے بارے میں پھر آر پی او صاحب نے پوچھا اپنے عملے سے کہ بھائی یہ عدالت سے کیسے چھوٹ گیا. نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پوچھا ہو اور ہمارے پاس یہ خبر نہ پہنچی ہو. یہ تھوڑی سی سپیس تو ہمیں دینی پڑے گی فریدی صاحب. ہم بالکل ہی اس بات پہ اپنے جو ہے نا جی بالکل ہی لائن نہیں کھلا سکتے. یہ ضرور پوچھا گیا ہوگا. چلو پھر آج کے پروگرام کے توسط سے جو ہے نا وہ ہم پھر ڈی پی او لیا اور ڈپٹی کمشنر لیا سے گزارش کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں بریفنگ دے دیں ساتھیوں کو.
صحافیوں کو بریفنگ دیں یا نہ دیں، کم از کم یہ خبر آنی چاہیے. چلو ہینڈ آؤٹ جاری کرواتے جو اپنا کرواتے ہیں وہ. یہ ضرور، یہ آپ کی بات سی سی یو وارڈ کو تو آپ نے رینوویٹ تو کر دیا. اچھا، بلکہ یہاں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ اب اگلا جو وارڈ رینوویٹ ہونے جا رہا ہے وہ ایمرجنسی وارڈ رینوویٹ ہونے جا رہا ہے. اب اس کی تزئین و آرائش کا کام شروع ہوگا. یہاں میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمرجنسی وارڈ کو ضرور تزئین و آرائش کی جائے، مگر اس وارڈ سے ریفر ہونے والے جو زخمی ہیں ان زخمیوں کی جو ریفرنگ ہے اس کو روکا جائے، تاکہ لیا کے جو زخمی 2.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے بڑی اذیت کا سفر ہوتا ہے. ایک طرف ان کے زخم ہوتے ہیں، کٹے پھٹے ہوتے ہیں، کسی کو فائر لگا ہوتا ہے، کسی کو ٹریفک حادثے کا کوئی شکار ہوتا ہے، کوئی کسی اور مرض کا شکار ہوتا ہے. جب وہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے ملتان نشتر میں پہنچتے ہیں تو کوئی وہاں ہمارے استقبال کے لیے تھوڑا کھڑا ہوتا ہے. بھائی صاحب وہاں پتہ ہے جو مریض یہاں سے جاتے ہیں جی، وہ وہاں ایمرجنسی میں جاتے ہیں. ہاں جی. اور ایمرجنسی میں جو ڈیوٹی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کوئی پروفیسر نہیں ہوتے، وہ یہی ینگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ینگ ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے کیسے بھیجا ادھر، کیوں بھیجا؟ جی آپ کی بات درست ہے. ہمارے پاس یہ مواقع اب تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ڈی ایچ کیو میں پلاسٹک سرجن بھی آ گئے اور نیورو کے بھی ڈاکٹر صاحبان آ گئے، ٹراما کے ڈاکٹر آ گئے، تقریباً سارے شعبہ جات کے ڈاکٹر آ گئے. اب ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہماری لیبارٹری اور ہمارا جو ڈاکٹر کا جو ضروری ہے علاج معالجے میں ان کو مشینری جو درکار ہے وہ مہیا کی جائے. برن یونٹ جو ہے سالہ سال سے یہاں بنا ہوا ہے اور برن یونٹ کو بھی فعال کیا جا رہا ہے. ملک صاحب مشینری موجود ہے جی، صرف ہمارے پاس وہ خصوصیت نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹروں کی وہ ول نہیں ہے کام کرنے والی، جو وہ حلف دے کر جب ڈاکٹری کی سند لیتے ہیں اس سند پر جو حلف دیتے ہیں کہ بھی ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنے کی ان میں وہ کرتے ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، یہاں پھر آپ بھول گئے، لاکھوں مریض سال میں دیکھے جاتے ہیں، روزانہ ہزاروں مریض دیکھے جاتے ہیں، سینکڑوں مریض، اور جس طرح دیکھے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں اس کی حالت دیکھ لیں، آپ آؤٹ ڈور پہ چلے جائیں اس کی حالت دیکھ لیں جا کے. مریضوں کو جس طرح مریضوں کی تذلیل ہوتی ہے، جس طرح مریضوں کو دھکے دیے جاتے ہیں. اچھا نہیں، یہاں یہ صرف ڈی ایس کیو میں ہوتا ہے یا باقی اسپتالوں میں بھی ایسا؟ اوور آل سسٹم ہے. یہ ہماری نیچر بن چکی ہے کہ بھی ہم سرکار کے عمارت کے اندر بیٹھ کے مریض کی تذلیل کرنی ہے ہم نے. اچھا ماضی میں، اور وہی مریض جب ہمارے کلینک یا ہمارے پرائیویٹ ہسپتال پر آ جاتا ہے تو پھر وہی ڈاکٹر اس کا بی پی بھی چیک کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہی ڈاکٹر جو کہتا ہے کہ بھی آپ جو ہے نا وہ سامنے کمرے میں جائیں جی فلاں نمبر کمرے میں وہاں سے بی پی چیک کرا کے آئیں، فلاں نمبر کمرے میں جائیں آپ تھرمو میٹر لگوا کے اپنا ٹیمپریچر چیک کروا کے آئیں، فلاں نمبر کمرے میں جائیں آپ نے ای سی جی کروا کے آئیں. وہی ایک ڈاکٹر جو ہے، وہی ایک ڈاکٹر جو وہاں بیٹھ کے مریضوں کو ادھر ادھر دھکے دیتا ہے، وہی ایک ڈاکٹر جب اپنے پرائیویٹ کلینک پر بیٹھا ہوتا ہے وہاں نہ وہ اس مریض کو کہیں بھیجتا ہے نہ کہیں اس کو دھکے دیتا ہے. ڈاکٹر اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس مریض کا بی پی چیک کر رہا ہوتا ہے، اسے تھرمامیٹر لگا رہا ہوتا ہے وہی ڈاکٹر جو اپنے آپ کو اسپیشلسٹ بھی کہتا ہے. اچھا ایک منٹ، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس ضمن میں، تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ ماضی میں یہ جو چھوٹی چھوٹی شکایات جن سے آپ کا شاید تجربہ ہوا ہو، ان شکایات کے ازالے کے لیے انجمن فلاح مریضہ کے نام سے، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے انجمن ایسوسیشنیں ہوا کرتی تھی. آج کل وہ ایسی انجمنیں کہاں ہیں؟ وہ انجمن نہیں ہے ملک صاحب جی. اور جو پہلے بھی ہوا کرتی تھی وہ بھی صرف کاغذوں کی حد پر ہوا کرتی تھی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھی فلاح مریضہ انجمن فلاح مریضہ نے کسی مریض کے لیے فلاں ڈاکٹر کی شکایت ڈی سی کو کی کر دی؟ نہیں آج کل تو نہیں سنا، مگر ماضی میں تو ان کا رول رہا ہے. کب سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کبھی بھی. مگر مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے جرنلزم کا آغاز کیا تو وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں نا، آپ پرانے دور کو ڈھونڈ رہے ہیں.
तो उस वक्त तो अंजमन फलाह मरीजा नहीं, आप पुराने दौरों को ढूंढ रहे हैं, वो दौर नहीं है अब डिप्टी कमिश्नर के इर्द गिर्द जो कमेटियां बनी हुई होती है, जी कभी उनकी लिस्टें उठा के आपने देखी है वो कमेटियां कैसी हैं? नहीं, मैं तो अंजमन फलाह मरीजा की बात कर नहीं, मैं अंजुमन फलाह मरीजा अस्पताल में भी अब वैसे ही अंजुमन फलाह मरीजा है। मगर ये कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि जब डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला सामटिया साहब सीओ हेल्थ थे, तो उस वक्त यूरोलॉजी वार्ड में, किडनी वार्ड में जो सामान खत्म हो गया, मेडिसिन खत्म हो तो वो गई, अंजुमन फलाह मरीजा आई थी, तो एक चंद लोगों ने मिलजुल के नहीं तो फिर अंजुमन फलाह मरीजा की बात कर रहे हैं आप, चंद दोस्तों की बात ना करें। जी वो तो मुखैर हजरात से चंद लोग जो हैं रिक्वेस्ट की उन्होंने, रिक्वेस्ट कैसे की कि भाई मरीज परेशान होके, परेशान हाल मरीज, क्योंकि डीएचक्यू के सामने हमारा प्रेस क्लब है, जी मरीज के लवाहकीन वहां आ जाते थे, जी हम फिर वो सोसाइटी में कहते हैं ना धाड़ धाड़ करना, जी वो हमने फिर सीओ हेल्थ, एमएस, डीएचक्यू और दीगर लोगों को जो है ना, जब हमने शॉर्ट किया कि भाई ये कुछ हो रहा है डायलिसिस यूनिट में, बड़ा इंतहाई हसास वार्ड होता है, हसास वार्ड जो दिन ब दिन मौत की वादी की तरफ उनका सफर चल रहा है, जी डायलिसिस यूनिट में जो मरीज है, जब हमने शॉर्ट किया तो फिर सीओ हेल्थ भी आ गए, एमएस भी आ गए, फिर वहां बैठ के फिर जो है ना कुछ यूनिट को चलाने की बातें हो गई, फिर आपने कुछ किया, कुछ हमने किया, कुछ सीओ हेल्थ ने किया, फिर लोगों को इन्वॉल्व किया, मुखैर हजरात को इन्वॉल्व करने के बाद हमने कहा कि भाई ये अखराजात है इनके, मेहरबानी करें आप जहां दीगर फलाई कामों में काम आप अपना सरमाया लगाते हैं तो वहां लगा दें, आप पैसे ना दें इनको, वो इंजेक्शन खरीद के दे दें इनको, वो और डायलिसिस यूनिट में इस्तेमाल होने वाली अद्विया या दीगर जो चीजें हैं वो खरीद के दे दें, वो फिर सिस्टम चल इसका पड़ा। मतलब ये इसमें हुआ, फलाह मरीजा तो नहीं थी, इसमें इसका मतलब ये हुआ फरीदी साहब कि ये नम तो मट्टी में मौजूद है। इसका मतलब ये तो एविडेंस आ गया ना, जो आपने खुद ये सारी कहानी बता दी हाँ जी, कि मुखैर हजरात ने, अफसरान सेहत ने, अस्पताल इंतजामिया ने, सब ने मिलजुल कर उस वार्ड में जो कमियां थी, जो शॉर्टफॉल थे, उनको मिलजुल कर उन्होंने दूर कर हाँ दिया, जी, और वो वार्ड जो है वो मरीजों के लिए कुछ आसानी बिल्कुल। का जरिया बन गया, क्योंकि ये एक मरीज को महीने में 4 और 8 मरतबा भी डायलिसिस मलिक साहब यहाँ आपने जो है ना डायलिसिस यूनिट की बात कर दी, जी शुरू कर दी, 1,13,00,000 रुपए से अस्पताल के सीसीयू वार्ड की दीवारें तो तजीन और ऐश हो गई है। जी आपको ये इल्म है ना, डायलिसिस यूनिट जब से बना है, हाँ जी वहां जो मशीनें हैं डायलिसिस के लिए, जी, पहले 10 नहीं, अब 7 रह गई हैं। वो जब से यूनिट बना है हाँ जी तब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो खरीद कर दी थी, जी, तब से वही की वही मशीनें हैं। क्या वो मशीनें अपने अंजाम को नहीं पहुंच चुकी? यकीनी तौर पे वो अपनी तबाही उम्र पूरी कर चुके हैं। तो फिर ये दीवारें बनाने का क्या मुझे समझ नहीं आती भाई, जो रोजाना की बुनियाद पे मरीज मौत की वादी की तरफ सफर कर रहे हैं, जी उसकी आसानी के लिए कमिश्नर डीजी खान क्या कर गए हैं हमारे लिए, ये बताएं। अच्छा, हमें दीवारें नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ना यहाँ फतेहपुर के शहरी और फतेहपुर के जो ताजर हैं उनको सलाम पेश करने को दिल कर रहा है। आपको पता है कि उन्होंने फतेहपुर के शहरियों ने इसी शिकायत और इन्हीं मसाइल को देखते हुए अपनी मदद आपकी तरफ, हाँ जी, वहां उन्होंने वार्ड बनाया और 2 मशीनें उन्होंने खरीद करके वहां उन्होंने इंस्टॉल कर दी, और वो अब फाल हैं। और इसी तरह करोड़ में भी है, करोड़ में भी है, और एक मुखैर शख्स ने लिया में भी दी थी एक मशीन। तो बहरहाल अब ये मसला जो है ये अब हसास नौयत का हो चुका है। इंसान तो कमिश्नर को हम ये कहते हैं, अभी आपने कहा है ना कि वो इमरजेंसी की तरफ अब आ रहे हैं रिवैम्पिंग वाले, भाई हमें दीवारों की जरूरत नहीं है, दीवारें मौजूद है मलिक साहब, इन दीवारों के ऊपर लेपा चोपी करने की जरूरत नहीं है, ये फाश को बनाने की जरूरत नहीं है,
ہمیں ڈائلیسس یونٹ کی مشینوں کی ضرورت ہے. علاج کے لیے اچھا ماحول بھی تو سازگار ہونا ملک صاحب ماحول کا کیا کرتے ہیں؟ جب بندے کو زندگی نہیں بچنی بندے کی آپ ماحول کی بات کر رہے ہیں. ایک خوبصورت ایک بندہ پہلے ہی تھکا ہوا گھر سے آتا ہے، پریشان حال آتا ہے، پھر آگے اگر اسپتال میں ٹوٹا فرش اس کو ملے اور نہیں، بندہ گھر میں آئے جی تھکا ہارا، جی آگے گھر میں آ جائے تو گھر کی جو ہے نا بشک دیواریں جیسی ہوں وہ تو گزارا ہو جائے گا. گھر میں اگر روٹی نہیں ہوگی تو گزارا ہوگا. روٹی تو ظاہر ہے اس کے لیے تو اچھا، مریض کو دیواروں کی ضرورت ہے، مریض کو فرش کی ضرورت ہے، مریض کو دوائی کی ضرورت ہے. ملک صاحب ڈائلیسس مشین کی ضرورت ہے جس سے اس کا ڈائلیسس ہونا ہے، جو اس کی زندگی کا کچھ سفر آگے بڑھنا ہے. اس سے ایک مریض کے ہفتے میں 3 ڈائلیسس بھی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. جب 3 ڈائلیسس کی ضرورت ہے تو پھر مشینیں بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے نا. جی اور جب اس کو وہ پرانی مشینیں ہونی چاہیے. کمشنر ڈی جی خان کو ہمیں دیواروں کی ضرورت نہیں ہے. گردے اور جگر کے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. ہمیں کمشنر سے یہ پوچھنا چاہیے نا کہ بھی یہ جو ہمارا جو سیوریج کا نظام لوکل گورنمنٹ نے جہاں بنایا تھا اس کے کہ بھی اس نے ہمارا زیر زمین پانی جی سیوریج کے سسٹم نے آلودہ کیا ہے. یہ بہرحال ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے تو ڈی جی خان کے کمشنر سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھی وہ یہ پوچھیں جو زیر زمین پانی جو ہمارا آلودہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم ملک صاحب دل کے مریض ہو رہے ہیں جی ہم کینسر کے مریض یہاں زیادہ ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ تیزی سے بڑھ رہے ہیں کینسر کے مریض بہت تیزی ہمارے جو ہے ہیپاٹائٹس کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں گردوں کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام جو بڑھوتری ہے مریضوں کی یہ زیر زمین گندے پانی کی وجہ سے ہے. اچھا یہ بہرحال اب سروے تو اس کا کون کرے گا کون اس کی اسٹڈی کرے گا یہ تو دیوانے کا خواب لگتا ہے. دیوانے کا خواب یہ جو آتے ہیں یہاں دورے کرتے ہیں یہاں وہ فوٹو کھینچتے ہیں یہاں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پیٹے کاٹتے ہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں کام چاہیے. آپ کو نہیں چاہیے آپ بالکل آپ اپنی بات پہ قائم رہیے مگر گورنمنٹ کی جو ایس او پیز ہیں وہ تو فالو ہوں گے. ایس او پیز تو گورنمنٹ کے یہ ہے کہ بھی آپ دورے کرو ٹی اے ڈی اے بناؤ اور ہاؤ ہڑپ کرو. اچھا اس میں نا جو میں سروے کی بات کر رہا تھا کہ یہ اسٹڈی پتہ نہیں کون کرے گا کہ لیا میں ایک دور تھا جب پانی اس کا بڑا صحت مند اور میٹھا پانی شمار ہوتا تھا. دور دور سے لوگ یہاں کا پانی پینے کے لیے اور لے جانے کے لیے آتے تھے. اب جب سے یہ ہمارے یہاں سیور آیا اور زیر زمین انہوں نے سیور لائنیں بچھائی ہیں پائپ لائنیں بچھائی ہیں تو اس سیور کی تنصیب کے بعد اور اس سیور سسٹم سے پہلے اگر ہمارے ہاں کوئی یہ اسٹڈی آ جائے کہ جی یہ اسٹڈی پھر ہمیں کچھ بہتر سوچنے کی طرف راغب کرے گی کہ جی ہمیں سیوریج سسٹم کون سا فعال کرنا ہے کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی لیا میں آبادی موجود تھی ملک صاحب اس وقت بھی سیور سسٹم ملک صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا تھا. ہاں جی جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے کہ اسی لیا ملتان روڈ پر ایک اوپن نالا ہوا کرتا تھا جی اور اس اوپن نالے کے ذریعے پورے شہر کا گندا پانی جو ہے وہ ڈرین ہو کر وہ جاتا تھا لالا کریک کی طرف جی. اور اس دور میں ہم نے نہیں دیکھا کسی گلی کوچے میں گندا پانی کھڑا ہو جی یا ہمیں آنے جانے میں پانی کی وجہ سے پریشانی ہو. بلکہ مجھے تو یہ بھی یاد پڑتا ہے شاید آپ کو یاد ہو یا یاد ہو کہ جب نالیاں صاف ہوتی تھیں تو ان کی صفائی کے بعد چھڑکاؤ ہوتا تھا ان پہ چونا جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا اور جو ایک چھوٹا سا وہ گٹر ہوتا تھا اس میں جنگلے لگے ہوتے تھے کوئی چیز اگر کوئی پھنسنے والی چیز ہے تو وہ اس میں پھنس جاتی تھی تاکہ پھر اس چیز کو نکال کر صفائی ہو جاتی اوپن صفائی ہو جاتی تھی اور وہ پانی بغیر نان سٹاپ جو ہے وہ گزر جاتا. کسی گلی میں پانی کھڑے ہونے کی اور گٹر سنی تھی یہ تو ٹیکنالوجی کی جو کار فرمائیاں ہیں ان کی ایجادات کے بعد یہ صرف ٹیکنالوجی کی کار فرمائی نہیں ہے ملک صاحب. اچھا یہ کیا ہے یہ بیسیکلی کرپشن کی کار فرمائی ہے. جب آپ اس میں دیکھیں نا 2-3 چیزیں موجود ہیں جی. زیر زمین ہمارا پانی آلودہ کیوں ہوا جی
اس کی اگر آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے جو اس میں پائپ ڈالا جاتا ہے وہ اس ایس او پی کے مطابق نہیں ڈالا جاتا. پہلی بات. ان کا جوڑ جو ہے اچھا، وہ جو ان کو جوڑنے کا ایک طریقہ کار ہے. جی آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی پائپ کو دوسرے پائپ سے جب جوائنٹ کیا جاتا ہے تو کوئی ربڑ کی کوئی اس کے اوپر کوئی لگی ہو؟ تو لوہا لگنا ہوگا. نہیں، لوہا نہیں لگتا ملک صاحب. ہاں جی. آپ دیکھیں نا، لوہا کسی چیز کو جوڑنے کے لیے نہیں ہوتا. کسی چیز کو جوائنٹ کرنے کے لیے ربڑ تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جب ایک خول کو دوسرے خول میں آپ جوائنٹ کرتے ہیں جی تو اس کے اوپر ایک ربڑ کا رنگ آتا ہے. ٹھیک ہے. رنگ کی وجہ سے وہ اس میں جوائنٹ ہو جاتا ہے. جوائنٹ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے آپ اسے کنکریٹ سے یا دیگر اسے جو ہے نا وہ بند کرتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، ایک جوائنٹ سے دوسرے جوائنٹ کے نیچے جی باقاعدہ ایک سلیب بنائی جائے تاکہ وہ بیڈ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ پائپ جو ہے وہ نیچے نہ دھنس جائے. اور نیچے جب دھنسے گا تو وہ پائپ اس کا خلا ہو جائے گا، ٹوٹ بھی جائے گا اور وہ پانی باہر نکل آئے گا. اور جب پانی باہر نکلے گا گندا پانی تو وہ زمین کے نیچے سرایت کر جائے گا. جب وہ سرایت کرے گا تو زیر زمین پانی جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گا. اچھا، آپ کی اس بات سے مجھے دو واقعات اور یاد آ گئے. کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ لیا فاٹک کے نزدیک سیور کا پائپ پھٹ گیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا. یہ وہ جو ٹیوب ویل والی دکان ہے اس کے سامنے کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ تھانہ سٹی کے سامنے جو لائن گزری ہے یہاں بھی پائپ پھٹ گیا تھا. ملک صاحب، آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ پائپ جو ہے نا لوگوں کے گھروں کے نیچے سے بھی جا رہے ہیں. اور ایک گھر میں پھٹ گیا تھا. ایک گھر میں پھٹا ہے اور اس پورے گھر میں گندگی والا پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. وہ گھر والے گھر چھوڑ کے چلے گئے. ہاں، یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا نظام ہے نا. یہ بڑا تکلیف دہ سسٹم ہے اور اس سسٹم کی خرابی کا رونا ہم سب مل کر خراب پانی، انفٹ پانی کی شکل میں ہم یہ چاہتے ہیں. ملک صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جو بیوروکریسی ہے جی، ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ہمارے جو کمشنر ہیں، ہمارے جو سیکرٹری صاحبان ہیں، وہ ان چیزوں پر غور فرمائیں. ہمیں دیواروں کی ضرورت نہیں ہے. میں پھر وہی بات کروں، پہلے ان پہ توجہ دیں. یہ بنیادی جو چیزیں ہیں، جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں نا، ملک غریب ہے، ان کے اوپر توجہ دیں. یہ جو آپ ریویمپنگ کا سسٹم ہے نا، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ بیوروکریسی کے کھانے کا سسٹم ہے. یہ ہمارے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے کھانے کا سسٹم ہے. یہ ہمارے جس محکمے کا جو کلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ سرٹیفکیٹ کلائنٹ ڈپارٹمنٹ نے دینی ہے نا ٹھیکیدار کو. وہ سرٹیفکیٹ جب بنا کے دیتے ہیں تو وہ ٹھیکیدار کو سرٹیفکیٹ کوئی ایسے پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دے دیتے. یہاں تو اب سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سرٹیفکیٹ فائلوں میں ویسے لگ جاتے ہیں نا ملک صاحب. دیکھیں نا، اس کی فیس الگ ہوتی ہے. ہاں، فیس الگ ہوتی ہے. یہ تو یہ سسٹم یہ ملک صاحب یہ بس کیا کہیں آپ، ہمیں صرف جو ہے نا ہماری بنیادی ضروریات کے لیے کام کریں. اس کے لیے عبدالرحمان فیضی صاحب، پروگرام کے آخر میں صرف ایک جملہ ہی میں عرض کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ اگر ہمارے جو سیاستدان ہیں اس وقت، جو ہمارے امیدواران ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے، اگر وہ اس بات پہ تہیہ کر لیں کہ جی اگر ہم نے آئندہ بد انتظامی اور کرپشن اس میں بڑھاوے میں اپنا رول نہیں ادا کرنا، اس کو کام کرنے میں ہم ادا کریں. آپ یہ عجیب بات کرتے ہیں. یہ روزنامہ جان گیا نا جی، اس کا پورا پیج ہے نون کا. یہ روزنامہ خبریں ہے، یہ پورا پیج ہے. یہ جناب روزنامہ دنیا ہے، وہ پورا پیج ہے. یہ جو اخراجات ہیں، یہ تو کوئی نہیں، یہ کوئی اخراجات نہیں. یہ تو عام اخراجات ہے نا پارٹیوں کے لیے. کوئی اخراجات نہ ان اخراجات کو، ایسے اخراجات ہمارے امیدواران بھی کر رہے ہیں جی. امیدواران بھی تو کر رہے ہیں نا. ظاہر خود پبلسٹی کرتے ہیں. اچھا، کر رہے ہیں تو وہ جو پیسے لگا رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ یہ کاروبار ہے ان کا. یہ ہمارے خدمت خالق نہیں ہے، یہ کاروبار ہے. فریدی صاحب، آپ نے پچھلے دور آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے ایم پی ایم ایل اے کتنی کمیشن لیا کرتے تھے.
ہمارے ترقیاتی کاموں میں کتنی کمیشن لیتے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں اس پہ ہم لمبی چوڑی کیا بات کریں، بس اس کے لیے ہمیں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ پاکستان کرپٹ ممالک کی صف میں ایسے نمبر پہ ہے جن کو بتاتے ہوئے ہمیں شرم ہمارا آتی ہے۔ سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ بہت شکریہ عبد الرحمان فریدی صاحب، آپ نے کمشنر ڈیرہ غازی خان صاحب اور RPO خان کے دورہ لیا کے حوالے سے ہمارے فرینڈز کے ساتھ اپنی معلومات کو شیئر کیا۔ آج کے اخبار میں شائع ہونے والی ایک افسوسناک خبر پہ آپ نے بات کی۔ سرائیکی وسیب میں روزگار کے عدم مواقعوں کے حوالے سے جو اس کے شارٹ کمنگز ہے اور افسوسناک جو صورتحال ہے اس پہ تفصیل سے بات ہوئی۔ ہسپتالوں میں ریویمپنگ کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سہولیات ہیں علاج معالجے میں ان کی کمی کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی آپ نے۔ آپ کا بہت شکریہ فرینڈز، آپ نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں آپ کا فرداً انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت فرمائی۔ میں ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو ضرور کمنٹ کیجئے۔ اگر آپ اس میں کچھ بہتری کی گنجائش دیکھتے ہیں تو اس میں ضرور مشورہ دیجئے تاکہ ہم آپ کی آراء کی روشنی میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجئے، کل انشاءاللہ تعالی 8:00 پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام کے سینئر تجزیہ نگار عبد الرحمان فریدی اور اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں۔ اللہ نے کے بعد